بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج کا جو لیکچر ہے یہ بہت اسپیشل ہے۔ اس لیکچر کا جو ٹائمنگ ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوگا لیکن آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ڈیئر ویورز، اس لیکچر میں نے شامل کیے ہیں بہت وسیع اسلامیات کے MCQs۔ تو چلتے ہیں، ٹائم کا شارٹیج ہے تو چلتے ہیں MCQs نمبر 1 کی جانب۔ لفظ قرآن قراء سے نکلا ہے۔ قراء سے کیا مراد ہے؟ اس نے جمع کیا، اس نے پڑھا، الف عین با، اس میں کوئی آپشن موجود نہیں۔ تو لفظ قرآن یہ قراء سے نکلے، اس نے جمع کیا اور اس نے پڑھا، یہ دو معنی اس کا صحیح ہے۔ نمبر 2، پارے کے لغوی معنی ہے، یعنی پارہ جو قرآن کی 30 پارے ہے تو ان پارے کا مطلب کیا ہے؟ نشانی، ٹکڑے، مقدس، الف عین با، تو ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، پارہ نمبر 9 شروع ہوتا ہے قال الملعون سے۔ نمبر 4، وعلم سے کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ تو یہ ہمارے ساتھ 10 سے شروع ہوتا ہے۔ اور 5 کی طرف ہے، پارہ نمبر 12 شروع ہوتا ہے وما من دابۃ فی الارض۔ اس کے بعد 6 کی طرف ہے، پارہ نمبر 16 شروع ہوتا ہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اور اس کے ساتھ 7 نمبر جو ہے، پارہ نمبر 18 شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون سے۔ اس کے بعد 8 نمبر سورۃ الماعون میں کل کتنی آیاتیں ہیں؟ تو 7 ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ 7 آیاتیں ہیں۔ اس کے بعد 9 نمبر جو ہے ڈیئر ویورز، صحیح مسلم حدیث نمبر 1874 کے مطابق قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا قرآن مجید، تو یہ سفارش کرے گا۔ 10 کی طرف آتا ہے، سورۃ الکافرون کا پہلا لفظ ہے، تو سورۃ الکافرون کا پہلا لفظ ہے قل یا ایھا الکافرون، تو ہمارے ساتھ صحیح آپشن قل ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ اللہب میں کتنی آیاتیں ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، تو صحیح آپشن ہمارے ساتھ 5 ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، تو ہمارے ساتھ سورۃ البقرہ۔ 13 کی طرف آتا ہے، سورۃ البقرہ کی کل آیاتیں ہیں، تو ہمارے ساتھ 286 آیاتیں ہیں، یہاں پہ مٹایا ہوا ہے لیکن 286 صحیح آپشن ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں 14 کے نمبر کے طرف، سورۃ البقرہ کے کل رکوع ہے، تو سورۃ البقرہ کے کل رکوع ہمارے ساتھ 40 ہے۔ اس کے بعد 15 کی طرف آتا ہے، سورۃ البقرہ کون سی صورت ہے؟ تو سورۃ البقرہ ہمارے ساتھ مدنی صورت ہے۔ 16 کی طرف آتا ہے، ترتیبی نزول کے اعتبار سے سورۃ البقرہ ہے 87 نمبر صورت ہے۔ ایک ہمارے ساتھ ترتیبی نزولی ہے اور دوسرا جو ہے ترتیبی قرآنی، یعنی قرآن کا جو ترتیب ہے تو نزول میں یہ 87 نمبر پر ہے۔ 17 کی طرف آتا ہے، قرآن مجید میں کتنے رکوع ہے؟ تو ہمارے ساتھ 540 صحیح آپشن ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں 18 کی طرف، اوہ جو انسانوں کے سمجھ سے مخ پہ رکھے گئے کہلاتے، یعنی اوہ مطلب اوہ حروف جو کہ انسان کے عقل ان پر کام نہیں کرتا، ان کا معنی اوہ نہیں نکال سکتا، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ فار ایگزامپل الف لام میم ہا میم عین قاف عین سین یاسین، اس کے علاوہ ہا میم قاف نون، یہ حروف مقطعات ہے، اس کو صرف اور صرف اس کا مطلب اللہ جانتا ہے۔ 19 کی طرف آتے ہیں ڈیئر ویورز، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے ہمارے ساتھ سورۃ الکوثر، یہاں پہ مٹایا ہوا ہے۔ نمبر 20، آیت کی لغوی معنی، آیت کی لغوی معنی ہے نشانی۔ 21 کی طرف آتے ہیں، قرآن مجید کی سب سے لمبی آیات ہے ہمارے ساتھ آیاتی، یہ تو نہیں ہے، آیت الکرسی تو نہیں ہے، آیات مدینہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین الی اجل مسمی،
تو یہ آیات الکرسی صحیح آپشن ہے۔ آیاتی مدینہ، قرض کے بارے میں جو آیات ہے یہ لمبی آیات ہے۔ 22 کی طرف ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد کی حالات کو کہتے ہیں، ان کو کہا ہے قومہ۔ 23 کی طرف ہے درازیل میں سے کون سی تسبیح رکوع میں ادا کی جاتی ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ 24 کی طرف ہے قوم کی حالات میں کون سے کلمات ادا کیا جاتا ہے؟ جب آپ مطلب قوم کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کون سے الفاظ ربنا لک الحمد یہ استعمال کریں گے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ ون۔ دا نیکسٹ ون از سجدوں کے درمیان کچھ دیر کا قیام جو کہ واجب ہے کیا کہلاتے ہے؟ تو اس کو کہا ہے جلسہ۔ اس کے بعد نماز کے فرض رکن تعداد سے کیا مراد ہے؟ نماز میں بیٹھنا۔ نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کو کہتے ہیں تعوذ، اور اس کے علاوہ نماز میں بسم اللہ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام کیے یا جو باتیں ارشاد فرمائی ان کو کہتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز اس کو کہتے ہیں حدیث۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں کو پر رحم نہیں کرتا۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اور اس کے بعد آتا ہے لا يدخل الجنت قطات، اس کا مطلب ہے چغلخور جنت میں نہ جائے گا، یہ صحیح آپشن ہے۔ دا نیکسٹ ون از حدیث صحیح بخاری کے مطابق تم میں سے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ اب آتے ہیں 33 کی طرف۔ صحیح مسلم حدیث 172 کے مطابق وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے اعضاء سے محفوظ نہیں، جس کے اعضاء سے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو ہمارے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من لا یأمن جار بوائقہ، یہ صحیح آپشن ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں 34 کی طرف سنن ابن ماجہ حدیث 38-29 کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے دعا کے۔ اللہم بسمک اموت واحیا، یہ کس چیز کا ہے؟ سونے کی دعا ہے، جب آپ سوتے ہیں اس دعا کو پڑھو۔ 36 کی طرف الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ جاگنے کی دعا ہے، یعنی آپ سونے سے جب واپس آپ صبح سویرے اٹھتے ہو تو یہ دعا پڑھو۔ اس کے بعد 37 کی طرف آتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ اور 38 جو ہے غفران کی یہ دعا ہے بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی۔ اور ڈیئر ویورز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں غفران کا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ڈیئر ویورز 39 کی طرف اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، تو اس کا عربی ترجمہ ہے غفران کا۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ون۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے تخلیق کون سی ہے؟ سب سے پہلی تخلیق کون سی ہے؟ تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی پیدا کیا ہے۔ درازیل میں سے کس کو نورانی مخلوق کہتے ہیں؟ تو ڈیئر ویورز ہمارے ساتھ فرشتوں کو نورانی مخلوق کہا جاتا ہے۔ نور سے کیا مراد ہے؟ نور کی مطلب ہے روشنی۔ اس کے بعد ہے عقائد میں سے دوسرا عقیدہ کون سا ہے؟ ایمان بالملائکہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، تو ہمارے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے ایمان بالملائکہ۔ اور ڈیئر ویورز ملائکہ کا واحد ہے ملکہ، یہ واحد ہے ہمارے ساتھ۔ ڈیئر ویورز اس کے بعد آتا ہے 45 کے جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنیادی فرض کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنیادی فرض ہے نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آنا، یہ صحیح آپشن ہے۔ اس کے بعد ہے 46 کی طرف ممتاز ترین فرشتوں کی تعداد کتنے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ 4 ہے، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے روح الامین، اس کو کہا جاتا ہے قرآن مجید میں انزلنا
بلسان کا یہ اس آیت کے جو دوسرا آیت ہے اس کے ساتھ نزلہ بہ روح الامین، یہ صحیح آپشن ہے۔ 48 کی طرف آتے ہیں ڈیئر ویورز، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں؟ تو 4 بار آئے ہیں۔ 49 کی طرف آتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام کا بنیادی پرس ہے، تو حضرت میکائیل، میں نے جبرائیل کہا، سوری فار دیٹ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنیادی جو پرس ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے، بارش برسانا، خوراک پہنچانا، اور اس کے علاوہ انجیم۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام کا صحیح جو کام ہے وہ بارش برسانا ہے اور خوراک پہنچانا ہے، تو صحیح آپشن ہمارے ساتھ آپشن دال ہے۔ 50 کی طرف تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے، تو اسرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ روح قبض کرنا۔ اس کے بعد ملک الموت کس فرشتوں کو کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل اور اسرافیل، تو ہمارے ساتھ صحیح آپشن ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ صحیح آپشن ہے۔ قیامت کے دن سور پھونکنا کس فرشتے کا کام ہے؟ تو یہ ہمارے ساتھ اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ 53 نمبر فرشتوں کی اصل تعداد کا علم ہے، تو فرشتوں کا اصل تعداد ان کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ 54 کی طرف آتے ہیں، 54 میں کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ متعین 2 فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تو ان کو کہا جاتا ہے کرامن کاتبین۔ ڈیئر ویورز، کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین، ایک دائیں کندھے پر ہے اور دوسرا بائیں کندھے پر ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں 55 کی طرف، انسان کے دائیں طرف والے فرشتہ لکھتا ہے نیکیاں، اور اس کے علاوہ جو بائیں طرف ہے وہ ہمارے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ برائیاں۔ 57 کی طرف ہے، انسان کے مرنے کے بعد جو فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں ان کو کہا جاتے ہیں نکیر منکر، تو میں یہاں پہ جو لاسٹ والے آپشن ہے نکیر منکر، یہ صحیح آپشن ہے۔ 58 کی طرف آتا ہے، بیت المعمور سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا گھر، پیغمبر کا گھر، فرشتوں کا گھر، تو اس کا صحیح آپشن ہے اللہ کا گھر۔ اور اس کے علاوہ بیت المعمور یہ کس جگہ پر واقع ہے؟ یعنی کس آسمان پر؟ تو یہ ہمارے ساتھ چوتھے پر۔ اس کے علاوہ بیت المعمور ایک مسجد ہے جن کے گرد طواف کرتے ہیں فرشتے۔ 61 کی طرف ہے، درج ذیل میں سے جنت پر کون سا فرشتہ تعینات ہے؟ تو ڈیئر ویور، درج ذیل میں سے جنت پر کون سا فرشتہ ہے؟ تو یہ ہمارے ساتھ رضوان۔ 62 کی طرف آتے ہیں ڈیئر ویور، درج ذیل میں سے دوزخ پر کون سا فرشتہ تعین ہے؟ تو ملک، یہ صحیح آپشن ہے۔ ڈیئر ویور 63، ایمانی مفصل کے مطابق تیسرا عقیدہ اسلام کیا ہے؟ تو ہمارے ساتھ جو صحیح آپشن ہے وہ ہے بالرسول، آمنت باللہ و ملائکتہ و رسولہ، تو بالرسول یہ صحیح آپشن ہے۔ 64 کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتابیں نازل کیے ان کو کہتے کتابیں کیا ہے؟ تو ان کو کہا جاتا ہے آسمانی اور باہ الہامی، تو یہ صحیح آپشن جو ہمارے ساتھ ہے آسمانی ہے، اور اس کے علاوہ الہامی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کیے، تو یہ ہمارے ساتھ نبی اور رسول پر نازل کیا گیا ہے۔ 66، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی کتابوں یا ان کے اجزاء کو کہا جاتا ہے صحیفے کہا جاتے ہیں۔ 100 صحیفے ہیں اور 4 آسمانی کتاب ہے۔ اس کے بعد صحیفہ کے جمع ہے صحف، صحیح آپشن ہمارے ساتھ آپشن جیم ہے۔ 68 کے جانب آتے ہیں، 4 آسمانی کتابوں کے علاوہ کس نبی کے صحیفے کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے؟ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف آدم، تو اس میں جو صحیح آپشن ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو ہمارے ساتھ الف این با۔ اس کے بعد آتا ہے ڈیئر ویئرز کس جانب؟ یہ ہمارے ساتھ 69 ہے، تورات مقدس کس پر نازل ہوئے؟ تو ڈیئر ویورز یہ ہمارے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ صحیح آپشن ہے۔
اس کے بعد آتا ہے ڈیئر ویورز سب سے پرانی آسمانی کتاب ہے، تو یہ ہمارے ساتھ تورات ہے، یہ صحیح آپشن ہے۔ ڈیگر ویورز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ ایسے ویڈیو چاہتے ہیں روزانہ، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی بجائے، تاکہ جتنی بھی ویڈیو میں بناتی ہوں آپ کو بر وقت پہنچ جائے گا۔ تو چلتے ہیں ڈیئر ویورز 71 کی جانب۔ توریت کی لغوی معنی ہے نوریت کی لغوی معنی ہے روشنی۔ 72 کی طرف آتا ہے تورات میں صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارا کیا ہے؟ تو طیب۔ 73 کی طرف آتا ہے زبور مقدس کس پر نازل ہوئی؟ تو حضرت واتینا داؤد زبورہ، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس کے علاوہ 74 نمبر زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ تو زبور ہمارے ساتھ عربی زبان میں ہے۔ اور ڈیئر ویورز آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ انجیل جو ہے یہ واحد کتاب ہے جو کہ ہمارے ساتھ عبرانی زبان میں نازل ہوا ہے۔ 75 کے طرف آتے ہیں زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس نام سے آیا ہے؟ تو زبور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فاروق سے آیا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیئر ویورز 76 کی جانب انجیل مقدس کس پر نازل ہوئے؟ تو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس کے بعد آتا ہے 77 کی طرف انجیل کے لغوی معنی ہے صلاح، پیغام، خوشخبری۔ اس کو کنفرم کرتے ہیں ڈیئر ویورز، پھر آپ کو انشاءاللہ کمنٹس میں بتاتا ہوں۔ 78 کی طرف آتا ہے انجیل میں وسلم کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ تو یہ جو ہے یہ بھی واضح نہیں ہے، اس کو کنفرم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے درازیل میں سے کس کتاب کو عہدی نامہ جدیدہ بھی کہتے ہیں؟ تو انجیل کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کس پر نازل ہے؟ تو سیمپل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کون سی زبان میں نازل ہوا ہے؟ تو ڈیئر ویورز سیمپل کویشچن ہے، عربی میں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ڈیئر ویورز عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں؟ تو روزے کو کہا جاتا ہے ہمارے ساتھ صوم۔ یہ تھوڑا واضح نہیں ہے، اس کے بعد میں دوسرے پیج پہ جاتا ہوں۔ اعتکاف کیا معنی ہے؟ عبادت، خاموشی اور تنہائی کوئی نہیں، تو تنہائی اس کا صحیح آپشن ہے۔ 97 کی طرف آتے ہیں اور رمضان کے کس عشرے میں اعتکاف کرنا سناتے ہیں؟ تو تیسرے عشرے میں 10 دن ہوتے ہیں۔ 58 میں لیلۃ القدر کی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اور 99 اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان کون سا مہینے؟ تو ہمارے ساتھ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحجہ، ذی القعدہ۔ تو یہ ہمارے ساتھ 9 صحیح آپشن ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں 10 رمضان کا پہلا عشرہ کہتے ہیں عشرہ رحمت۔ تو ڈیئر ویورز اس ویڈیو میں 100 MCQs میں نے شامل کیا، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، والسلام۔